الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم انشاءاللہ العزیز مدنی قاعدہ کورس میں سبق نمبر 10 کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی، اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں گے، یعنی اس کے ہجے بھی کریں گے، سپیلنگ بھی کریں گے، جوڑ توڑ بھی کریں گے اور ان کو رواں بھی پڑھیں گے۔ جی، دوسری خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات، تنوین، حروف مدہ اور کھڑی حرکات اور حروف لین شامل ہیں، یعنی کہ تو اگر حرکات کو سمجھنا ہے تو سبق نمبر 3 میرے اس یوٹیوب چینل میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر تنوین کے متعلق سمجھنا ہے تو سبق نمبر 5 کا مطالعہ کریں، حروف مدہ کے متعلق سمجھنا ہے تو سبق نمبر 7 کو مطالعہ کریں، کھڑی حرکات کو سمجھنا ہے تو سبق نمبر 8 اور حروف لین کو سمجھنا ہے تو سبق نمبر 9 کا مطالعہ کریں، سمجھیں اور ان کو سیکھیں، دہرا لیں بلکہ۔ تو اس سبق میں پچھلے تمام اسباق کی دہرائی بھی ہو جائے گی اور وہ چیزیں ذہن میں رکھ کے ہم ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آسانی پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ ان تمام قواعد کی ادائیگی ہم نے جو پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ کیا ہوتے ہیں، کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں، حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں، حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں، تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں، تو ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ، یعنی کہ یہ اس سبق میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، پہچان ہونی چاہیے۔ جو ہی حرف ہمارے سامنے، جو ہی کوئی لفظ ہمارے سامنے آئے تو اس لفظ کو دیکھ کے ہی ہمیں پتہ چل جائے کہ ان میں کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سا لفظ، کون سا حرف جو ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو پختگی کے ساتھ ساتھ صحت لفظی کا خاص خیال رکھیں، بالخصوص جو حروف مستعلیہ ہوں گے تو ان حروف مستعلیہ کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ جی، چوتھی خاص بات جو بتائی جا رہی ہے کہ ہجے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جانا ہے۔ جب ہجے ان کے کریں گے تو ہر حرف کو پچھلے والے حروف کے ساتھ ملاتے جائیں گے، جیسے موضوعۃ کے ہجے اس طرح جو ہے وہ کیے جائیں گے، میم، واو، زبر مو، ضاد، واو، پیش دو۔ اب ان دونوں کو یعنی مو اور دو کو اکٹھا پڑھیں گے، موضوع، عین، زبر ع، موضوع۔ اب یعنی کہ پہلا جو ہے پہلے 2 لفظ پڑھے تھے تو ان کو پڑھ لیا، پھر اگلے 2 لفظ ملائے گئے تو ان دونوں کو اکٹھا کر کے موضوع، اور پھر جب عین ملایا تیسرا حرف تو ان کو بھی جو ہے وہ ساتھ پچھلے والے حرف ملا لیں گے تو موضوع، اور اسی طرح عین والا حرف تا، 2 پیش تن، تو اب ان سب کو اکٹھا پڑھ لیا جائے گا، موضوعۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف، الف، زبر قا، لام، زبر لا، قال۔ جی، اب اس لفظ کو ہم نے پڑھا ہے تو ان میں قاعدے دیکھتے ہیں کون کون سے قاعدے لگے ہیں، یہاں کون کون سا قواعد کا اجرا یہاں ہو رہا ہے۔ تو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اوپر زبر ہے، یعنی کہ قاف کا جب قاعدہ کریں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، قاف پر حروف مستعلیہ متحرک، قاف پر حروف مستعلیہ متحرک۔ اب یہ قاف حروف مستعلیہ متحرک ہے تو آگے ہے الف، ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، تو اس لیے قاف الف زبر کو ہم حروف مدہ کی طرح پڑھیں گے، قا۔ آگے لام صرف متحرک ہے، لام کے اوپر زبر ہے تو لام صرف متحرک ہے، تو متحرک حرف کو کیسے یعنی حرکات کو کیسے پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، معروف پڑھیں گے۔ تو قاف یہ جو پہلا جو ہے وہ مرکب ہے، یہ اس کو ہم ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے،
اور آگے جو لفظ حرف ہے لام زبر لا، اس کو ہم باریک بھی پڑھیں گے اور بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے بھی پڑھیں گے۔ تو قال، قوف کو ہم نے اس لیے لمبا کیا کہ یہ حروف مدہ ہو رہا ہے یہاں، اور لام کو اس لیے نہیں کھینچا کہ یہ متحرک ہے، صرف متحرک ہے۔ تو قال، آگے صاد زیر سوی، را الف زبر را سوی را، تا زبر تا سوی را تا، صاد پر مستعلیہ متحرک، را پر متحرک، را پر زبر را پر متحرک، آگے الف، الف سے پہلے زبر الف مدہ، سوی را، آگے تو پر مستعلیہ متحرک، سوی را تا، صاد کو پر پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، سوی را تا۔ آگے ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر را، ہاذا، ہا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، ذال متحرک الف سے پہلے زبر الف مدہ، یہ ان کے قاعدے ہوں گے۔ ہاذا، ذال کھڑا زبر را، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ذال کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، لام متحرک کاف متحرک، ذال کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ لام اور کاف کو بغیر کھینچے، ذالک، لیکا، اب لی کا نہیں کریں گے یا لی کا نہیں کریں گے، لام بھی متحرک ہے اور کاف بھی متحرک ہے، اس کو کیا پڑھیں گے، ذالک، لیکا، ذا کو لمبا کیا ہے، کھینچ کے پڑھا ہے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، اور لیکا کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، ذالک، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، دونوں حروف مدہ ہیں، قاف متحرک ہے باریک پڑھا جائے گا، کاف باریک والا ہے، الف سے پہلے زبر الف مدہ، قاف متحرک الف سے پہلے زبر الف مدہ، نون متحرک واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، دونوں حروف مدہ ہیں تو دونوں لفظوں کو کھینچ کے پڑھیں گے، کانو، جی، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، یہ بھی دونوں حروف مدہ ہیں، قاف پر مستعلیہ متحرک الف سے پہلے زبر الف مدہ، لام متحرک واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، قالو، قال صراط، هذا، ذلك، كانوا، قالوا، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، لام متحرک ہا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ، یعنی کہ لام متحرک ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، اور ہا جو ہے یہ واو مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے ہا کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، لہو، لاہو نہیں کریں گے، لہو، لام بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، جبکہ ہا کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے، لہو، لہو، لاہو نہیں کرنا، لہو، لہو، آگے سین واو زبر سو، فا زبر فا، سوف، اب یہ سین متحرک ہے، واو ساکن سے پہلے زبر آ رہا ہے،
تو ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے ابھی پچھلی تختی نمبر 9 میں، سبق نمبر 9 میں قاعدہ پڑھا تھا حروف لین کا۔ تو واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، تو یہاں سین متحرک، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، فا متحرک، دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے۔ سوف سوف سوف، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن قولن قولن، قاف پر مستعلیہ متحرک، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، جس طرح یہ واو لین ہو رہا تھا اسی طرح یہاں بھی واو لین ہو رہا ہے، یہ سو اور یہ قو، لام دو پیش لن، قولن قولن، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی، فا متحرک، یہاں یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، تو کیا کریں گے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی، آگے ہا متحرک ہے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، ہی، فی ہی، فی ہی، فی ہی، آگے نون واو پیش نو، حا یا زیر حی، نو حی، ہا زیر ہی، نو حی، نون متحرک، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، حا متحرک، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کا قاعدہ۔ آگے ہا متحرک ہے، یعنی کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، یہاں بھی واو مدہ ہو رہا ہے، یہاں یا مدہ ہو رہا ہے، ان دونوں کو ایک الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، جبکہ ہا صرف متحرک ہے تو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، نوحیہ، با زیر بی، ہا کھرا زیر ہی، بھی، با متحرک ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، جبکہ ہا کھرا زیر قائم مقام یا مدہ، ہا کھرا زیر قائم مقام یا مدہ ہے، تو اس کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، بھی بھی، بی کو نہیں، بے ہی نہیں کریں گے، بعض اس کو بے ہی پڑھ دیتے ہیں، تو بے کو بھی نہیں لمبا کریں گے، ہا کو کھینچ کے پڑھیں گے، بی ہی، لہو سوف، قول فیہ، نوحیہ، بھی، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیس، لام متحرک، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، یہاں یا ساکن سے پہلے زیر تھا، یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، لیکن یہاں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا مدہ نہیں بلکہ یا لین ہوگا۔ سین متحرک ہے تو ان دونوں حروف کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، لیس 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 لیس، با یا زبر بی، نون زبر نہ، بین، یہاں بھی یا لین ہو رہا ہے، با متحرک، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، نون متحرک، دونوں کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، بین، لیس، بین، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو زبر بن، عذابا، عین متحرک، ذال متحرک، الف سے پہلے زبر الف مدہ، با تنوین منون،
جس حرف پر تنوین ہو اسے منون بولتے ہیں. تو با پر تنوین ہے تو با تنوین منون جو ہے. یہ دیکھیے سارے آہستہ آہستہ سارے قاعدے جو ہے جو ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں وہ سارے قاعدے آہستہ آہستہ آگے ہمیں مل رہے ہیں. تو ان سارے قاعدوں کو ہم مد نظر رکھیں گے تو یہاں وہ قواعد لگا کر ہم حروف کو الفاظ کو اچھے طریقے کے ساتھ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. تو کیا پڑھیں گے؟ عین متحرک، زال متحرک، الف سے پہلے زبر الف مدہ، بعد تنوین منون. عذابا 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 لیس بین عذابا. میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا. عین دو زبر عن، متاعا. اب یہاں میم متحرک ہے، میم کے آگے الف نہیں ہے، صرف سنگل میم ہے تو میم متحرک بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. تا متحرک ہے لیکن تا کے آگے الف ہے تو الف سے پہلے تا پر زبر ہے، الف مدہ ہو جائے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر متا. عین تنوین منون ہے. عین کے ہم نے تنوین کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات بعض جگہ پر 2 زبر کی تنوین کے آگے الف لکھا ہوتا ہے تو ہجوں میں ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. تو اس طریقے صرف عین 2 زبر عن، میم زبر ما، تا الف زبر تا، متا. عین 2 زبر عن، متاعا. میم متحرک، تا متحرک، الف سے پہلے زبر الف مدہ، عین تنوین منون. متاعا. تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو، تو غو. تو پر مستعلیہ متحرک بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے. غین پر مستعلیہ کھڑی حرکت، قائم مقام الف مدہ. تو اس لیے تو غین کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو غو. شین زبر شہ، کاف واو پیش کو، شکو. را 2 زبر رن، شکورن. شین متحرک، کاف متحرک، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ. را پر 2 زبریں ہیں تو پر پڑھا جائے گا، را پر 2 زبر تنوین پر منون. شکورن. لیس بین عذابا متاعا طغا. شکورن. باقی حصہ جو ہے وہ اگلے پارٹ نمبر 2 میں، سبق نمبر 10 پارٹ نمبر 2 میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز.